بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ 5ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ چوتھے پارے کی آخری 2 آیات میں ان رشتوں کا ذکر تھا کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہاں 5ویں کے آغاز میں بھی ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا والمحصنات من النساء، جو عورت شادی شدہ ہے یعنی اس کا شوہر موجود ہے تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں اگر کوئی باندی ہے، باندی اس طرح کہ جہاد میں کافروں کی عورتیں قید ہو کے آئیں اور امیر المومنین نے ان کو باندیاں ڈکلیئر کر دیا، ان میں سے جو شادی شدہ تھیں اب ان کے پچھلے شوہر کا نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ نے تم پر یہ ساری چیزیں مقرر کی ہیں، اس کے علاوہ اور جتنی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے نکاح کر لو، لیکن حق مہر دینا ہوگا، بغیر حق مہر کے نہیں۔ پھر فرمایا کہ جو نکاح کرو گے وہ وقتی نہیں ہونا چاہیے، جس کو نکاح موقت کہتے ہیں کہ لمیٹڈ نکاح کیا جائے، یہ غلط ہے۔ محسنین، پاک دامنی کے لیے اور میاں بیوی بن کر رہنے کے لیے نکاح کیا جائے، وقتی طور پر نہ کیا جائے۔ اور جب تم ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو تو پھر ان کو حق مہر تو دینا ہے، وہ تو لازمی ہو جاتا ہے۔ دوسرے پارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو پھر حق مہر اگر طے تھا تو آدھا دینا ہوگا، اگر طے نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں دینا ہوگا۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ اگر رخصتی ہو چکی ہے تو پھر حق مہر تمہارے ذمہ فرض ہے اور وہ دینا ہوگا۔ ہاں فرض ہونے کے بعد بھی، یعنی حق مہر مقرر ہونے کے بعد بھی، اگر تم آپس میں رضامندی سے بڑھا دو یا کم کر دو، اس کی اجازت ہے۔ مثلا بعض دفعہ لڑکا کہتا ہے کہ اتنی اچھی مجھے بیوی مل گئی، میرے والد نے جو حق مہر لکھوایا بہت تھوڑا لکھوایا، میں اس سے ڈبل دیتا ہوں، تو ٹھیک ہے دے سکتا ہے۔ یا اسی طرح عورت کہتی ہے کہ میرے باپ نے ضد کر کے زیادہ لکھوا دیا، اتنا نہیں میں لیتی، آپ مجھے آدھا حق مہر دے دیں، تو عورت کو بھی حق ہے کمی کرنے کا اور مرد کو حق ہے اضافہ کرنے کا، وہ کمی نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے جو شخص پاک دامن آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی ایسا ماحول ہے کہ جس میں باندیاں بھی ہیں، مومنہ عورتیں، آزاد عورتیں وہ بھی ہیں، لیکن بندہ اتنا غریب ہے کہ آزاد عورت کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس خرچہ نہیں ہے۔ خرچے سے مراد یہ ہے کہ حق مہر نہیں زیادہ دے سکتا، اور کوئی رہائش کا مسئلہ بھی ہے، اس کے پاس ہے نہیں ہے کمرہ وغیرہ، تو پھر وہ کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں جو تمہاری باندیاں ہیں ان میں سے کسی سے نکاح کر لو، لیکن یہ شرط ہے کہ مومنہ ہونی چاہیے۔ اب جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ غریب آدمی کے ایمان کو لوگ مانتے نہیں، وہ جی غریب کا کون سا ایمان ہے؟ اللہ کہتے ہیں واللہ اعلم بایمانکم، تمہارے ایمانوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر فرمایا باندی سے جو نکاح کرنا ہوگا یہ باندی کی رضامندی سے نہیں ہوگا، یہ اس کے آقا کی رضامندی سے نکاح ہوگا۔ مثلا کوئی آدمی ہے اس کے پاس کئی باندیاں ہیں اور ایک غریب آدمی ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ باندی ہے نہ بیوی ہے، تو وہ اس آدمی سے کہتا ہے کہ جی اپنی کسی باندی کا مجھ سے نکاح کروا دو، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے فلاں باندی کا میں تم سے نکاح کروا دیتا ہوں، کیونکہ اپنی باندی کا کسی سے نکاح کروانا یہ گویا اپنے اس حق سے دستبردار ہونا ہے جو باندی کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق رکھا جا سکتا ہے۔ وہ جو حق اللہ نے دیا ہے اس سے پھر وہ دستبردار ہو جائے گا، کیونکہ جس سے نکاح کروایا ہے اب یہ اس کی بیوی بن گئی ہے، باقی باندی اسی کی رہے گی، لیکن نکاح میں اس کے ہے اس لیے یہ ہم بستری کر سکتا ہے، اب آقا نہیں کر سکے گا۔ پھر فرمایا کہ اس کو بھی حق مہر دینا ہوگا،
باندی کو بھی، لیکن باندی کا حق مہر تھوڑا ہوتا ہے، آزاد عورت کا زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی جو نکاح ہے یہ نہ تو خفیہ کیا جائے اور نہ ہی لمیٹڈ کیا جائے، بلکہ جیسے پہلی آیت میں گزرا کہ پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے نکاح کیا جائے، اور یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ کوئی ایسی باندی نہ ہو جو چوری چھپے دوستیاں لگانے والی ہو، تو اس کا یعنی کریکٹر بھی دیکھ لینا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اگر باندی کوئی بدکاری والا کام کر لے، جیسا بدکاری کی اور 4 مردوں نے دیکھ لیا، تو حکم تو یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے گا اگر وہ شادی شدہ ہے، لیکن باندی جو ہے وہ کسی اور کی ملک ہے، اس لیے اس کی سزا آدھی ہو جاتی ہے کہ اسے سنسار نہیں کر سکتے۔ اب دوسری سزا ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں، تو 100 بھی نہیں لگائے جائیں گے کیونکہ وہ باندی ہے، اس لیے اس کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس طرح غلام اگر بدکاری کر لیتا ہے تو اس کو بھی 50 کوڑے لگیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، آزاد عورت کی جو سزا ہے اس سے آدھی سزا باندی کو دی جائے گی، اور یہ بھی اس لیے کہ ان کو خوف پیدا ہو جائے۔ اور اب بھی اگر اللہ کہتے ہیں کہ تم نکاح باندی سے نہ کرو، صبر کر لو، تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جب باندی سے نکاح کیا ہے تو جو اولاد ہوگی وہ اس باندی کے آقا کی ملکیت ہو جائے گی، وہ بھی غلام بن جائے گی، تو تمہیں تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ صبر سے کام لیا جائے، اور جب اللہ حالات اچھے کرے تو کسی آزاد عورت سے نکاح کر لیا جائے۔ اللہ تمہارے لیے سارے احکام کھول کھول کے بیان کرتا ہے، اور پہلے لوگوں کے طریقے بھی تمہیں بتاتا ہے، اور تمہاری توبہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم گناہ کے بعد توبہ کی طرف آ جاؤ، کہ اگر غلطی ہو گئی تو توبہ کر لو، لیکن جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، یعنی جس طرح آج کل کہا جاتا ہے آزاد معاشرہ، جس کو آزاد معاشرہ کہا جاتا ہے، جیسا یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے، کوئی اسلامی قانون تو ہے ہی نہیں، کوئی پابندی نہیں، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کریں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مغربی تہذیب تمہیں بدکاری میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے بچانا چاہتا ہے کہ اگر بالفرض پھر بھی غلطی ہو جائے تو توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر آسانی پیدا کی، کیونکہ انسان کو اللہ نے بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اپنا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا۔ کیا مطلب؟ کسی سے کا مال چوری کر لیا یا ڈکیتی کر لی، اس طرح نہیں، بالکل نہیں کرنا۔ تجارت کے ذریعے جو مال تمہیں ملے گا وہ ٹھیک ہے، وہ لے لو، لیکن اس میں بھی اللہ نے ایک شرط لگائی، عن تراض منکم، کہ تجارت وہ جس میں دونوں رضامند ہوں۔ اگر ایک فریق بھی راضی نہیں ہے تو وہ تجارت نہیں ہوگی اور وہ مال تمہارے حلال نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے آج کل عام ہوتا ہے، کسی واقف کے دکان پہ گئے، مثال کے طور پہ اس سے کہا یہ سوٹ کتنے کا؟ اس نے کہا جی 2000 کا۔ تو اس نے کہا کہ جی میں تو 1200 دوں گا۔ اس نے کہا جی اتنی خرید بھی نہیں ہے، مجھے وارہ ہی نہیں کھاتا۔ اب بعض دفعہ بے تکلفی میں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 1200 پھینکا، سوٹ اٹھا کے آ گئے، بس میں نے یہی دینے اور نہیں دینے۔ اب وہ راضی نہیں ہے دل سے، تو جب وہ راضی نہیں ہے تو یہ کپڑا میرے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا عن تراض منکم، دونوں طرف سے رضامندی ہو۔ جب رضامندی ہوگی پھر وہ مال تمہاری حلال ہوگا۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو، اور یا کسی دوسرے مسلمان کو قتل نہ کرو، دونوں مطلب ہے۔ جو ایسا کرے گا، یعنی ان میں سے کوئی بھی گناہ کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بڑے بڑے گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچاتے رہو تو چھوٹے گناہ اللہ ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ کسی نہ کسی عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، بڑے گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اور ہم تمہیں عزت والی جگہ پہ داخلہ دیں گے، یعنی جنت میں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض فضیلتیں ایسی ہیں جس پہ انسان کا بس نہیں ہوتا، انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے عطا کی ہے فضیلت، تو ایسی فضیلت کو حاصل کرنے کی تمنا مت کرو۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے کاش میں مرد ہوتی، یا اسی طرح کوئی مرد ہے وہ کہتا ہے کاش میرا قد بھی 6 فٹ ہوتا، میرا کلر ایسا ہوتا، میرے نین نقش ایسے ہوتے۔ بھائی یہ کسی انسان کے بس میں نہیں،
اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے اس کو اسی پر شکر ادا کرنا چاہیے اور ایسی تمنائیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بعض عورتوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آ کر یہ بات کہی تھی کہ مرد جو ہیں وہ تو جہاد میں بھی جاتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، جماعت سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم عورتیں ہیں ہم گھر میں بیٹھی رہتی ہیں تو گھر کے کام کاج کرتی ہیں، تو کتنے خوش نصیب ہیں مرد۔ اس پر نبی علیہ السلام نے بھی ان کو سمجھایا اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو فضیلتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان پہ تم تمنا مت کرو۔ پھر فرمایا کہ عورت جو کمائے گی اس کو اس کا حصہ ملے گا، مرد جو کمائے گا اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہاں چاہے مرد ہو چاہے عورت، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، اللہ سے دولت مانگا کرو، رزق مانگا کرو، فضل مانگا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، یعنی مرد جو ہے وہ امیر ہوگا، وہ حکمران ہوگا، وہ بڑا ہوگا، عورتیں اس کے ماتحت ہوں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلا جواب تو اللہ نے یہ دے دیا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جب اللہ کسی کو کسی پر فضیلت دیتا ہے تو پھر انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس پہ اعتراض کرے۔ جب اللہ نے اس کو بنا دیا کہ مرد جو ہے وہ حاکم ہوگا تو عورت کو تو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اعتراض کرے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت پر مال جو ہے وہ مرد خرچ کرتا ہے نا۔ دیکھیں جب بیٹی ہوتی ہے تو سارا خرچہ باپ اٹھاتا ہے، جب وہ بہن بن جاتی ہے تو بھائی بھی خرچہ اٹھاتا ہے، جب وہ بیوی بن جاتی ہے تو شوہر خرچہ اٹھاتا ہے، پھر اگر وہ ماں بن جاتی ہے تو پھر اولاد بھی خرچہ اٹھاتی ہے۔ تو عورت کا خرچہ تو مرد کے ذمے ہے، اس لیے مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بعض عورتیں بڑی نیک ہوتی ہیں اور فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں اس کے مال کی بھی اور اپنی عزت کی بھی، بما حفظ اللہ۔ لیکن یاد رکھو یہ اللہ چاہے گا تو تم حفاظت کر سکو گے، اگر اللہ نہ چاہے تو انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کے دشمن شیطان ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ تو اس کو ورغلا سکتا ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ بد زبان ہو، بدتمیزی کرتی ہو، شوہر کے آگے بولتی ہو تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے 3 طریقے ہیں کہ فاعظوہن، پہلے اسے سمجھاؤ، اگر نہیں باز آتی تو وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر اپنا بستر اس سے الگ کر لو، ناراضگی کا اظہار کرو، اس کے قریب نہ لیٹو۔ پھر بھی اگر باز نہیں آتی تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، اب اس کو مار سکتے ہیں، ہلکی پھلکی پٹائی کر سکتے ہیں۔ ایسی پٹائی سے منع کیا گیا جس سے زخم بن جائے یا ہڈی جو ٹوٹ جائے، اس سے منع کیا گیا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اب اگر وہ فرما بردار بن جاتی ہے تو اب اس کو مارنے کے بہانے نہیں ڈھونڈنے کہ بندہ ویسے ہی بہانے ڈھونڈتا رہے۔ پھر فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو کہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی، صلح کی کوئی صورت نہیں ہے، تو فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے ایک آدمی پنچیتی اور ایک لڑکی کی طرف سے، یہ دونوں بیٹھیں اور دونوں ان کو اپنا پورا اختیار دیں، یعنی لڑکا اپنے پنچیتی کو پورا اختیار دے کہ جو فیصلہ آپ کریں مجھے منظور، اسی طرح لڑکی اپنے پنچیتی کو یہ اختیار دے دے کہ جو فیصلہ آپ کریں گے مجھے منظور۔ اب یہ دونوں جب بیٹھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں اگر انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم صلح کرائیں گے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان صلح کی توفیق عطا فرما دیں گے، یعنی ان کی نیت پہ ہے، اگر یہ صلح کی نیت کریں گے تو صلح ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ دار یتیم مسکین ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور قریبی رشتہ دار ہمسایہ ہوتا ہے، کبھی ویسے ہمسایہ ساتھ بیٹھنے والا ہوتا ہے اور کبھی جو ہے گھر کے ساتھ گھر ہوتا ہے وہ ہمسایہ ہوتا ہے، کبھی مسافر ہوتا ہے، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور خاص طور پر اپنے غلاموں کے ساتھ، یعنی آج کل جو تمہارے نوکر ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ فرمایا جو تکبر کرتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ مال میں بخل کرتے ہیں یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں یعنی ان کو بھی زکوٰۃ سے روکتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا اس کو وہ چھپاتے ہیں، تو ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے، اور یا مال خرچ کرنے والا وہ ہے جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں، تو ان کو بھی ثواب نہیں ملتا بلکہ ان کو گناہ ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں کیا ہو گیا اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے، آخرت پر ایمان لے آتے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے، تو ان کا کیا جانا تھا، یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر
رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے دے گا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اجر بھی دے گا۔ پھر اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان لوگوں کی حالت اس وقت کیا ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے۔ اس کا تذکرہ دوسرے پارے میں گزر چکا ہے کہ ہر امت میں سے ایک نبی کو اللہ کھڑا کریں گے، پھر ان نبیوں سے پوچھیں گے، پھر ان نبیوں کی گواہی جو ہے وہ امت محمدیہ دے گی، پھر امت محمدیہ پر اعتراض ہوگا، تو پھر آخر میں فیصلہ کن گواہی وہ ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس پہ اللہ نے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ، پھر ہم آپ کو لائیں گے عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان سب لوگوں پر گواہ بنا کر۔ پھر قیامت کے دن کافر اور نبی کے نافرمان، جو کافر ہیں وہ یا جو نبی کے نافرمان ہیں وہ کیا کہیں گے؟ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کاش وہ زمین کے برابر ہو جاتے، یعنی مٹی ہو جاتے، جس طرح 30ویں پارے میں سورہ نبا کے آخر میں ہے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اور یہ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض جانوروں کو بھی بلائیں گے اور ان جانوروں کا بھی حساب ہوگا، لیکن ان کے لیے جنت و جہنم نہیں ہے۔ کسی نے ظلم کیا، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو ٹکر ماری تھی، اسے تکلیف ہوئی تھی، تو وہ شکایت کرے گی اللہ سے، تو اللہ کہیں گے آج تو ٹکر مار لے، بدلہ لے لے۔ وہ ٹکر مار لے گی، بدلہ ہو جائے گا، اللہ کہیں گے خوش ہے، وہ جی خوش۔ اب اللہ کہیں گے تم مٹی ہو جاؤ، تو وہ بالکل مٹی ہو جائیں گے، زمین میں مل جائیں گے۔ اس موقع کو دیکھ کر کافر بھی کہیں گے کاش آج ہم بھی مٹی ہو جاتے، لیکن کافر نے مٹی نہیں ہونا، اس نے جہنم میں جانا ہے، اور ایمان والے نے مٹی نہیں ہونا، اس نے جنت میں جانا ہے۔ دوسرے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں شراب کے بارے میں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ شراب اور جوا ان کا کیا حکم ہے، تو وہاں جواب یہ دیا گیا تھا کہ یہ دونوں گناہ کے کام ہیں، اگرچہ فائدے بھی نظر آتے ہیں لیکن گناہ بڑے ہیں، اس لیے بعض صحابہ نے چھوڑ دی۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ ایک دعوت میں شریک تھے، وہاں کھانا کھایا اور شراب بھی پی، حرام تو تھی نہیں۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، ایک امام تھے وہ آگے ہوئے، انہوں نے جب تلاوت شروع کی تو قل یا ایھا الکافرون میں کچھ غلطی کر گئے، وہ شراب کے نشے کی وجہ سے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب پھر بہت سارے صحابہ نے چھوڑ دی کہ جس کو پی کر نماز نہیں پڑھ سکتے اسے پینے کیا فائدہ۔ پھر فیصلہ جو آخری آیا جس پہ حرام ہوئی وہ 7ویں پارے کے شروع میں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم جنبی ہو تب بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی غسل واجب ہو گیا ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر فرمایا جب تک غسل نہ کر لو، یعنی جنبی ہے، غسل کی حاجت ہے، تو جب تک وہ غسل نہیں کرے گا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن ایسا بھی تو ہو جاتا ہے کہ بندہ بیمار ہو یا سفر میں ہو، پانی نہ مل رہا ہو، اب وہ چاہے اس کو غسل کی حاجت ہو چاہے اس کو وضو کی حاجت ہو، تو دونوں کا پاکی حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ تیمم ہے۔ پانی سے جو پاکی حاصل کرتے ہیں وضو کا طریقہ الگ ہے، غسل کا الگ ہے، لیکن جب مٹی سے تیمم کرتے ہیں تو غسل کرنا ہو یا وضو کرنا ہو دونوں کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فرض تیمم میں ہوتا ہے ارادہ کرنا کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، اور پھر 2 فرض یہ ہوتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر یا مٹی کی جنس پر لگا کر پہلی دفعہ جو ہے وہ چہرے پہ پھیرنا ہے اور دوسری مرتبہ دونوں بازوؤں پہ پھیرنا ہے، بھئی یہ طریقہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہودیوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو بات کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، یعنی کہتے کچھ ہیں مطلب کچھ اور لیتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا، پھر کہا وعصینا ہم نے نافرمانی کی۔ اب یہ جملہ کیوں بولا؟ جب کوئی کہتا اب یہ کیا کہہ رہے ہو، کہتے نہیں ہمارا مطلب یہ ہے دوسروں کی نافرمانی کی ہم نے، ان کی تو بات ہم نے سن لی۔ پھر واسمع آپ سنیں، غیر مسمعین آپ کو نہ سنایا جائے۔ کوئی کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو، کہتے ہیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف کوئی بات آپ کو سننے کو نہ ملے، یہ مطلب ہمارا۔ اس راعنا لیم بالسنتہم، راعنا کا لفظ بھی اپنی زبان کو تھوڑا سا مروڑ کر یعنی سٹائل بدل کر، لہجہ بدل کر بولتے ہیں، اس کی تفصیل بھی پہلے پارے میں گزر چکی۔ تو اللہ کہتے ہیں دین میں تانے بھی دیتے ہیں، یہ یہودیوں کا مزاج ہے کہ کہتے کچھ ہیں اس کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں۔
اگر وہ صاف صاف یوں کہتے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، واسمع، آپ سنیے، اور دوسرا لفظ نہ بولتے، راعنا کی بجائے انظرنا بولتے، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، ان پہ اللہ کی لعنت برسی، جس کی وجہ سے بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہ حکم دیا کہ ایمان لے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے چہروں کو مسخ کر کے رکھ دوں، یعنی یہ نیا نقش ہے بالکل سپاٹ اللہ کر دے، بالکل ایک جیسے ہو جائیں سارے، اور یا پھر تمہارے چہروں کو پھیر دوں، یعنی چہرہ جو ہے وہ پیٹھ کی طرف ہو جائے، اور یا پھر تم پر ایسے لعنت بھیجیں جیسے ہفتے والے دن جن کو شکار منع کیا گیا تو ان پر لعنت ہوئی تھی، یعنی تمہاری شکلیں بدل کر سور یا بندر بنا دیا جائے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے نا وہ ہو کے رہتا ہے، تو ان کو دھمکی دی تھی اللہ نے کہ باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شرک کرے گا اس کی معافی نہیں ہے، باقی ہر گناہ کی معافی ہے۔ اسی پارے میں یہ آیت دوبارہ بھی آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کر لے تو معافی ہے، اگر شرک پہ ہی موت آ گئی، توبہ نہیں کی تھی، تو اب اس کی کوئی معافی نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں کہ یزکون، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، اپنی تعریفیں خود کرتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ پاک صاف تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک صاف کرتا ہے، اس لیے یہ دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ 27ویں پارے میں سورہ نجم میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی پاکیزگیاں بیان نہ کرو، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے، کون اندر سے صاف ہے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا غزوہ احد کے بعد، کیونکہ یہودیوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اور مدینہ پہ جو حملہ کرے گا تو اس کے خلاف لڑیں گے، ان کی حمایت نہیں کریں گے۔ غزوہ بدر میں مکہ والوں کو شکست ہوئی، پھر غزوہ احد میں ان کو شکست ہوئی، تو جو یہودی تھے مدینہ کے ان کو بھی بے چینی لگ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ مسلمان تو طاقت میں آ رہے ہیں۔ تو یہ اپنا ایک وفد لے کر کعب بن اشرف، حیی بن اخطب، یہ دو سردار تھے، اور کافی بندوں کو لے کر خفیہ طور پہ مکہ گئے، اور وہاں جا کر مکہ والوں سے کہا کہ ہم آپس میں معاہدہ کرتے ہیں اور مسلمانوں سے ہم معاہدہ توڑ دیتے ہیں، تم ہمارے ساتھ ملو اور ان پہ حملہ کرو، تم باہر سے حملہ کرو، ہم جو کہ مدینہ کے اندر رہتے ہیں ہم اندر سے حملہ کریں گے تاکہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اس پر مکہ والوں نے کہا کہ ہمیں تو تم پر اعتماد ہی نہیں ہے، یہودی پر کون اعتماد کرے، یہ تو مکر جاتے ہیں، ان کا کیسے یقین دلائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے جو بت ہیں نا، جبت اور طاغوت، ان کو سجدہ کرو۔ حالانکہ یہودی مذہب میں بھی شرک حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں، لیکن یہ اپنے سیاسی مفاد کی خاطر مسلمانوں کی دشمنی میں آ کر انہوں نے مشرکین مکہ کے دو بتوں کو سجدہ کر دیا، اور پھر انہوں نے یہ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا دین اچھا ہے یا مسلمانوں کا دین اچھا ہے؟ تو اس پہ یہودیوں نے ان کی حمایت لینے کے لیے کہہ دیا تمہارا دین اچھا ہے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ اصل دین تو مسلمانوں کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان پر پھر اللہ کی لعنت ہوئی، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا بادشاہت میں ان کو کچھ حصہ ملا ہے؟ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کچھ اختیار دے دیتا تو یہ تو کسی کو ایک تل بھی نہ دیتے۔ یہ اصل میں حسد کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دیا اور ان آخری کتاب ان کو دے دی، اس وجہ سے یہ حسد کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں، ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا، اور ان کی جب جلد جل جائے گی تو ہم نئی جلد پیدا کر دیں گے۔ بعض کافروں نے اس پہ مذاق کیا تھا کہ جہنم میں جب جائیں گے تو جلد جل جائے گی، تو جب ایک دفعہ جلد جل جائے پھر اس کی حس ختم ہو جاتی ہے، پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ نے آیت اتاری کہ جب ایک دفعہ جلے گی ہم نئی جلد پیدا کر دیں گے تاکہ اور تکلیف ہو، پھر وہ جلے گی پھر نئی پیدا کر دیں گے، یعنی وہ جلتی رہے گی، نئی جلد پیدا ہوتی رہے گی تاکہ تمہیں تکلیف پہنچتی رہے۔ اللہ کہتے ہیں جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے جہاں نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ یہ پہلے پارے میں بھی گزر چکا ہے، تیسرے پارے میں بھی گزر چکا ہے، تو یہاں اب یہ تیسری مرتبہ آیا تو تھوڑی سی اس کی وضاحت سن لیں کہ یہ جو پاکیزہ عورتیں ہوں گی اس کا کیا مطلب ہے۔
جنت کے اندر عورت جو ہوگی وہ ظاہری پاکیزہ بھی ہوگی، باطنی بھی۔ ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہاں پیشاب ہوگا، نہ پاخانہ ہوگا، نہ خون ہوگا، نہ تھوک ہوگا، نہ زکام ہوگا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ اور باطنی پاکیزگی کا مطلب یہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جنت کی عورت 70 جوڑے پہنے گی بیک وقت، اور وہ جوڑوں کا وزن نہیں ہوگا، رنگ الگ الگ ہوں گے۔ تو جو اس کا شوہر ہوگا اس کو 70 جوڑوں کے اندر سے اپنی بیوی کا سینہ نظر آئے گا، اس سینے میں جو دل ہے وہ نظر آئے گا، اور اس دل میں جو شوہر کی محبت ہے وہ بھی نظر آئے گی۔ تو یہ ظاہری پاکیزہ بھی ہوں گی، باطنی پاکیزہ بھی ہوں گے۔ اور یہ جو حوروں کا ذکر آتا ہے، ان سے 70 گنا زیادہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ دنیا والی عورت کو عطا فرمائیں گے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو لمبے سائے عطا کریں گے، یعنی اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے کہ جن کے سائے بہت زیادہ لمبے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت جس سے لی ہے اسی کے حوالے کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے جو مکہ بیت اللہ کی چابی جس کے پاس ہوتی تھی ان کو بلایا، انہوں نے کہا بھی بیت اللہ کھولو، میں نے عبادت کرنی، اسے انکار کر دیا، اسے کہا میں نہیں کھولتا، جو مخصوص اوقات ہیں ان میں کھولتا ہوں، آپ کے کہنے پہ نہیں کھولتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ چلے گئے، جب مکہ فتح ہوا تو ان کو بلایا اور چابی لی ان سے۔ اب بہت سارے صحابہ چاہتے تھے کہ چابی ہمیں مل جائے، اس پہ اللہ نے یہ آیت اتاری کہ جس سے چابی لی ہے یہ امانت ہے، لہٰذا اسی کو واپس کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کے کہا اب چابی میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں اسے دے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ نے پھر ان کو چابی دی اور ساتھ دعا دی کہ قیامت تک اب یہ چابی تیری نسل میں ہی رہے گی۔ تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ جس سے چابی لی اس کو واپس کرو، ایک تو یہ ہے، اور ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جس کام کا اہل ہے وہ کام اس کے سپرد کیا جائے۔ آج ہمارے ہاں معاشرے میں جو گڑبڑے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی کام کا اہل نہیں ہوتا ہم اس کو وہ محکمہ دے دیتے ہیں۔ جس نے کبھی میڈیکل لائن دیکھی نہیں ہے اس کو ہم جو ہے محکمہ صحت میں وزیر صحت بنا دیتے ہیں، جس کو خزانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا وزیر خزانہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس پہ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد ہوں تو پھر قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت آنے والی ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ تیسرا حکم بھی ہے۔ بعض آیات میں صرف 2 حکم ہیں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، لیکن یہاں تیسرا حکم بھی ہے، تو اس لیے تینوں کی بات ماننی ہوگی۔ اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا طریقہ، اور اولی الامر منکم سے مراد یہ ہے کہ جہاں تمہارے دنیاوی معاملات آئیں وہاں اپنے حکمرانوں کی بات مانو، غیر شرعی بات وہ نہ کہیں تو ان کی بات مانو، اور جہاں معاملہ شریعت کا آ جائے وہاں اپنے مفتی حضرات کی بات مانو۔ اولی الامر منکم، تم میں سے جو فقہا ہیں یا تم میں سے جو مجتہدین ہیں یا جو مفتی ہیں ان کی بات مانو۔ پھر آگے رکوع میں ایک واقعہ ہے، اس واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے پورے رکوع میں کہ ایک منافق تھا مدینہ منورہ میں اور ایک یہودی، دونوں کا جھگڑا ہوا کسی چیز کے لینے دینے پر۔ تو اس یہودی نے کہا آؤ تمہارے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب منافق کیا کہتا ہے، نہیں تمہارے سردار کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اللہ نے پہلے تو یہ کہا کہ عجیب لوگ ہیں، زبان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں اور جب فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے تو نبی کے پاس نہیں آتے، کافروں کے پاس جاتے ہیں۔ بہرحال اس یہودی نے منا لیا، آئے نبی علیہ السلام کے پاس، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی، دونوں کے دلائل سنے، تو آپ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ جو چیز ہے یہ اس یہودی کی ہے۔ اب فیصلہ ہو گیا، لیکن اس منافق نے اس فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ باہر نکلا تو کہنے لگا اس یہودی سے کہ کیوں نہ حضرت عمر سے فیصلہ کروا لیں۔ تو یہودی سمجھ گیا کہ جو نبی نے فیصلہ کیا ہے صحابی کہاں بدل سکتا ہے، لہٰذا چلو چلتے ہیں۔ اس منافق نے جا کے حضرت عمر کو بتایا کہ ایسے ایسے ہمارا جھگڑا ہے، آپ فیصلہ کر دیں۔ تو یہودی بول پڑا کہ پہلے ہم اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس منافق سے کیا یہ یہودی صحیح کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ گئے تھے اللہ کے نبی کے پاس؟ جی ہاں۔ فیصلہ اس کے حق میں ہوا؟ کہ جی۔ فرمایا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لے کے آئے اور آ کر اس منافق کی گردن اڑا دی
اور ایک بڑا تاریخی جملہ فرمایا جس کو نبی کا فیصلہ قبول نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیں کہ منافق حضرت عمر کے خلاف ہو گئے تھے، انہوں نے مقدمہ نبی علیہ السلام کی عدالت میں کر دیا، اور حضرت عمر کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا تو اللہ نے یہ آیات اتاری، فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کا فیصلہ نہ مانے، جو نبی کا فیصلہ دل سے تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضرت عمر کے حق میں فیصلہ آ گیا کہ حضرت عمر نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا بلکہ کافر کو قتل کیا ہے۔ اس دن سے منافقوں کو عمر پسند نہیں اور حضرت عمر کو منافق پسند نہیں۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، حضرت عمر منافق کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے گردن اڑا دی، اور اسی لیے منافق حضرت عمر کو پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ منافقوں کے بارے میں بڑے سخت ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک اور حکم دیا، فرمایا کہ سنو، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کا اتباع کیا جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ کلمہ پڑھ لیا مرضی اپنی کرنی، اللہ کہتے ہیں نہیں، جتنے رسول ہم نے بھیجے سب اس لیے بھیجے تھے کہ ان رسولوں کی اطاعت کی جائے۔ پھر یہ جو منافقین کا ٹولہ آیا اور انہوں نے حضرت عمر کے خلاف مقدمہ کیا تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان سے ظلم ہو گیا تھا، یعنی گناہ ہو گیا تھا، تو یہ آپ کے پاس آ جاتے اور یہ استغفار کرتے، آپ ان کے لیے استغفار کرتے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی ٹھیک ہے منافق تھا، اس نے غلطی کی، قتل بھی ہو گیا، تو اب یہ آگے مقدمہ نہ چلاتے بلکہ آگے کہتے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، آپ معافی دے دیں اور ہم اللہ سے بھی توبہ کرتے ہیں، آپ ہمارے حق میں توبہ کر دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا اور آپ کو دفنا دیا گیا تو دفنانے کے 3 دن کے بعد ایک دیہاتی مسلمان آیا اور آپ کی قبر کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور رونے لگ گیا، اور ساتھ یہ آیت پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ جب آپ دنیا میں موجود تھے ہم آپ کے پاس آتے تھے، آپ دعا کرتے تھے، اللہ ہمیں معاف کر دیتا تھا، اب میں آپ کی قبر پہ آیا ہوں، یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار کر دیں، آپ میرے لیے استغفار کر دیں۔ وہ روتا رہا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجمع لگ گیا، اس کو دیکھنے لگ گئے لوگ، تو تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز آئی قد غفر لک، تجھے معاف کر دیا گیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ اگر نبی کا فیصلہ ہو اور کوئی نہ مانے تو وہ کافر ہوتا ہے، لیکن اگر نبی کا فیصلہ نہ ہو اور کہے نبی کا فیصلہ ہے تو پھر وہ آدمی جہنمی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف غلط بات منسوب کی، یعنی میں نے نہیں کہی تھی اور اس نے میری طرف بات منسوب کر دی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو آج یہ بھی جھگڑے چل رہے ہیں، اس پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا فیصلہ یہ ہے، وہی نبی کا فیصلہ نہیں ہے۔ اگر نبی کا فیصلہ مل جائے تو پھر صحابہ میں اختلاف نہ رہتا۔ جس بات پر بھی نبی کا فیصلہ موجود ہے اس میں صحابہ میں اختلاف نہیں، تو جب صحابہ میں کسی مسئلے میں اختلاف آ جائے تو سمجھ لیں کہ اس میں نبی کا فیصلہ نہیں ہے، تو خام خام اپنے پاس سے کہہ دے کہ نبی کا فیصلہ یہ ہے، یہ غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے ایسے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جنت تو سب سے اعلیٰ ہوگی اور ہم تو بہت نیچے ہوں گے، اور دنیا میں حال ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ کا دیدار نہ ہو، زیارت نہ ہو تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو وہاں کیا بنے گا؟ اس پہ اللہ نے آیت اتاری جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ کا انعام ہوا، اور وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صحابہ کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، یعنی اگر فرما برداری کرو گے تو جنت میں بھی نبی کے ساتھ اللہ عطا کر دے گا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی کی جنت میں عام آدمی کیسے جا سکتا ہے؟ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں ڈرائیور بھی ہوتا ہے، اس کا کک بھی ہوتا ہے، اس کا دھوبی بھی ہوتا ہے، اور بھی کئی نوکر ہوتے ہیں۔ اب وہ رہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں رہے نا، لیکن ان کا وہ درجہ تو نہیں ہوتا جو درجہ وزیر اعظم کا ہے۔
تو جنت میں، نبی کی جنت میں کچھ لوگ جائیں گے جن کو اللہ لے جائے گا، درجہ نبی کا ہی سب سے اعلیٰ ہوگا، ان کا درجہ نبی جیسا نہیں ہوگا لیکن نبی کے نوکروں جیسا، ان کا غلاموں جیسا درجہ ہوگا، اور یوں سمجھ لیں کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں نوکر بن کے رہ رہے ہوں گے۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا کہ جہاد پر نکلو، چاہے بڑا لشکر لے کے نکلو اور چاہے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر جو ہے نا وہ لڑائیاں لڑو، گوریلا جنگ جسے کہتے ہیں، تمہیں لڑنا چاہیے اللہ کے راستے میں۔ وہ لوگ، یعنی تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے خلاف جو آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے پھر وہ شہید ہو جائے یا غازی بن کے آ جائے، ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اللہ کہتے تم جہاد کرتے کیوں نہیں؟ حالانکہ بعض بستیاں ایسی ہیں، بعض شہر ایسے ہیں جن میں لوگ موجود ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے شکنجے سے جان چھڑا دے ہماری، اور ہماری مدد کر دے، کوئی ہماری مدد کرنے والا بھیج دے۔ دیکھ رہے ہیں جس طرح کشمیر میں بھی ہو رہا ہے، فلسطین میں بھی ہو رہا ہے، تو اللہ کہتے تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تمہیں جہاد کرنا چاہیے کہ تمہارے مسلمان بہن بھائی وہ مظلوم ہیں، ان مظلوموں کی مدد کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، جو ایمان والا ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، اور جو کافر ہے وہ شیطان کے راستے میں لڑتا ہے۔ تو تم شیطانوں کے خلاف لڑائی کرو، اور یاد رکھو شیطانوں کی جتنی بھی سازشیں ہیں وہ سب کمزور ہیں۔ اصل ایمان والے کی طاقت ہے، جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو ساری وہ ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے، سارے منصوبے فیل ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جہاد میں جا کے موت سے نہ ڈرنا، تم جہاں بھی ہوگے موت تو آ کے رہے گی، کوئی اپنے گھر میں ہو تب بھی موت آئے گی نا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، یعنی آج کل کی زبان میں یوں کہیے کہ آپ بے شک بینکرز بنا کے اندر چھپ جائیں کہ جی یہاں بم بھی اثر نہیں کر سکتا، تب بھی موت آ کے رہے گی، موت نے آنا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوگے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان منافقین کا حال دیکھ لو کہ جب مسلمانوں کو بھلائی پہنچتی ہے، کامیابی ملتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہو گیا، اور اگر کوئی ناکامی ہو تو کہتے ہیں نبی کی وجہ سے ہوا۔ یہ منافقین کا حال ہے کہ الزام نبی پہ لگا دیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں ناکامی ہوئی، کامیابی ہو جائے تو پھر نہیں کہتے کہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے کامیابی ہوئی، بلکہ پھر کہتے ہیں نہیں اللہ کی طرف سے ہو گیا بس۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا ان سے کہو کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اگر ہمیں شکست ہو رہی ہے تب بھی اللہ کی طرف سے، ہمیں فتح مل رہی تب بھی اللہ کی طرف سے۔ پھر فرمایا جو بھلائی آپ کو پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو برائی آپ کو پہنچتی ہے تو آپ یوں کہا کریں یہ ہماری شرارت ہے یا ہماری کوتاہی ہے، یعنی اللہ کی طرف منسوب نہ کرو اس کو، بلکہ یوں کہو کامیابی دی اللہ نے، ناکامی میری وجہ سے ہو گئی۔ پھر فرمایا ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا للناس، پوری انسانیت کے لیے۔ باقی نبی آتے تھے ایک گلی کے لیے یا ایک قوم کے لیے یا ایک محلے کے لیے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ پھر فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے نا اصل میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو نبی کی بات مانتا ہے وہ اصل میں اللہ کی بات مان رہا ہوتا ہے۔ پھر منافقین کی اور حالتیں بھی بتائیں کہ نبی کے پاس ہوتے ہیں تو بات سن کے کہتے ہیں طاعتن، ہم نے فرما برداری کی، لیکن رات کو اسی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں مشورے، یہ سمجھتے کسی کو پتہ نہیں، اللہ کہتے ہیں ہم تو لکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ پھر فرمایا کیا قرآن پہ یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا غور و فکر کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اتنا ہی سوچ لیں کہ قرآن شروع سے لے کے آخر تک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر اختلاف ہوتا تو پھر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے پہلے کیا لکھا اب کیا لکھا، بعض دفعہ بھول جاتا ہے، غلطی لگ جاتی ہے، لیکن قرآن پورے میں اختلاف نہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر فرمایا جب تمہیں کوئی بھی خبر پہنچے، حالت جنگ میں پہنچے یا حالت امن میں پہنچے، تو اس کو پھیلاؤ مت، پہلے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان سے جا کے بات کرو، وہ تحقیق کریں، اگر وہ اس بات کی تصدیق کر دیں تو پھر بات کو آگے پھیلاؤ، بغیر تصدیق کے بات کو آگے نہ پھیلاؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو کسی نیک کام میں کسی کی سفارش کرے گا تو نیک کام کرنے والے کو جو ثواب ملے گا سفارش کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی برے کام میں سفارش کرے گا تو برے کام میں جس کی سفارش کی ہے وہ جب برا کام کرے گا تو سفارش کرنے والے کو بھی اس برے کام کا عذاب ہوگا، سزا ملے گی۔ اس پر مفتی حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ ووٹ جو ہے یہ سفارش ہے، ووٹ گواہی بھی ہے، ووٹ امانت بھی ہے، یعنی تین حیثیتیں ہیں ووٹ کی، یہ سفارش بھی ہے۔ اگر نیک آدمی کی سفارش کریں گے جو اسمبلی میں جا کے
اسلام کا بھی دفاع کرے اور پاکستان کا بھی دفاع کرے تو پھر اس کو جو ثواب ملے گا وہ اس کے ووٹرز کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی غلط آدمی منتخب کیا جس نے جا کر اسلام کے خلاف بل کی حمایت کی تو جو گناہ اسے ملے گا اس کے ووٹرز کو بھی وہ گناہ ملے گا۔ اور اسی طرح گواہی اگر صحیح دیں گے تو ثواب ہے، غلط دیں گے تو گناہ ہے۔ اگر ووٹ ہم نے صحیح دیا تو ثواب ملے گا، اگر غلط دیا تو پھر سزا ملے گی۔ اسی طرح امانت میں اگر خیانت کریں تو سزا ہوتی ہے۔ تو ووٹ امانت ہے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر ہم نے جس طرح آج کل معاشرے میں چل بھی رہا ہے کہ پیسے لے کے ووٹ بیچ دیتے ہیں تو وہ جو ووٹ دیا ہے اس نے امانت میں خیانت کی ہے اور اس کی سزا قیامت کے دن ضرور ملے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی دعا دے یعنی تمہیں سلام کرے تو تم اس سے اچھا جواب دو، یا کم از کم اتنا جواب دو۔ یعنی کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہی وبرکاتہ۔ اور اگر پورا سلام کوئی کر دے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب جواب میں پورا جواب دے دیں اور یا صرف وعلیکم السلام کہہ دیں تو دونوں جواب کافی ہیں۔ یہ اللہ نے طریقہ سکھایا۔ اور اس سے آگے وبرکاتہ سے آگے جو جملے بعض لوگ ملا لیتے ہیں وہ سنت نہیں ہے، وہ سنت کے خلاف ہے۔ اگلے رکوع میں کچھ منافقین کا ذکر ہے کہ مکہ سے آئے تھے مدینہ میں اور آ کر کہا جی ہم مسلمان ہو گئے، کچھ دن یہاں رہے، پھر بہانہ کر کے مکہ چلے گئے کہ جی ہمارے کوئی لین دین ہے وہ کلیئر کر لیں پھر واپس آ جائیں گے۔ زیادہ دن گزر گئے واپس نہیں آئے تو صحابہ کے دو گروہ بن گئے۔ بعض نے کہا کہ وہ مخلص تھے کسی وجہ سے نہیں آ سکے، بعض نے کہا منافق تھے، یہ جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے اس رکوع میں پہلے ہی جملے میں فرما دیا فما لکم فی المنافقین، تمہیں منافقین کے بارے میں کیا ہو گیا کہ تم دو گروہ ہو گئے ہو، یعنی وہ منافق تھے۔ پھر اگلے رکوع میں قتل خطا، غلطی سے اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے اس کا ذکر ہے۔ اگر جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا کیا ہے، اور پھر اگر کسی نے کہا میں مسلمان ہوں یا اس نے کلمہ پڑھ کے بتایا اور آپ نے اسے کلمے کا اعتبار نہیں کیا، اسے قتل کر دیا تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ چند صحابہ جہاد پہ جا رہے تھے تو ایک شہر میں ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں کے لوگ بھاگ گئے، ایک آدمی کھڑا رہا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ جب یہ صحابہ وہاں پہنچے تو اس نے سلام کیا تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کے قتل کر دیا۔ دوسرے نے کہا بھی ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی اوپر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، اپنا مال بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ تو انہوں نے واپس آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شکایت کی، آپ نے بھی ان کو ڈانٹا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر یہ آیت بھی اتری کہ جب کبھی سفر میں ہو اور تمہیں کوئی آدمی کہے کہ میں مسلمان ہوں یا وہ سلام کرے تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ میں مسلمان ہوں تو فتبینوا، پہلے تحقیق کر لو، اس کے اسلام کا انکار نہ کرو بلکہ پہلے تحقیق کرو۔ پھر فرمایا کہ تم بھی تو ایسے ہی تھے پہلے، یعنی مکہ میں جب صحابہ نے کلمہ پڑھا تھا تو ایمان چھپاتے تھے نا کہ دشمن مارے گا، تو وہ جیسے تم پہلے تھے پھر اللہ نے تم پر مہربانی کی کہ اب تم مدینہ میں آئے ہو اور اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی، اب علل اعلان اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو، تو لہٰذا حکم یہ ہے کہ فتبینوا، تحقیق کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد پر نہیں جا رہے بغیر کسی مجبوری کے، اگر مجبوری ہو پھر اور بات ہے، مجبوری بھی نہیں ہے اور اللہ کے راستے میں جاتے نہیں، اور ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اپنی جان اپنے مال کے ذریعے جہاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند رکھا ہے، یعنی جہاد کرنے والوں کا درجہ بلند ہے، اور جو گھر میں بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ گئے ان کا درجہ کم ہے، لیکن ہیں سارے جنتی۔ یعنی تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کا ان سے وعدہ ہے جنت کا، یہ سارے جنتی ہیں۔ پھر آگے ہجرت کا ذکر آیا کہ بعض لوگوں نے طاقت اور حیثیت ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنے دین پر عمل نہیں کیا، وہ کہتے ہیں ہم مجبور تھے، تو وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، ہجرت کر کے چلے جاتے، کیوں نہیں ہجرت کی؟ تو جنہوں نے جان بوجھ کے ہجرت نہیں کی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہاں جو مجبور تھے ان کے لیے معافی ہے۔ پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے سے چل پڑا، گھر سے نکلا ہے اور ساتھ ہی موت آ گئی، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے گا کیونکہ وہ ارادہ کر کے چل پڑا تھا۔ پھر نماز قصر کا ذکر بھی ہے، پھر صلاۃ خوف کا ذکر بھی ہے۔ پھر اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ صلاۃ خوف جو پڑھنی ہے وہ 2 رکعتیں، اگر مسافر ہیں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں،
تو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ ایک گروہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے گا، نماز پڑھے گا 1 رکعت، اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوگا، پھر وہ 1 رکعت پڑھ کے واپس آئے گا، تو یہ دوسرا گروہ نبی علیہ السلام کے پیچھے جا کے دوسری رکعت پڑھ لے گا اور پھر بعد میں اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ پھر اللہ کہتے ہیں یہ حالت خوف کی نماز ہے، جب امن ہو جائے تو نماز پھر اپنے وقت پر پڑھنی ہے۔ فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ پر فرض ہے۔ یہ وقت مقررہ کیا ہے؟ جو ہم نے جماعت کا ٹائم مسجد میں رکھا ہوتا ہے یہ وقت مقررہ ہے؟ نہیں، یہ وقت مقررہ نہیں، وہ جماعت کا وقت ہے۔ لیکن نماز کا وقت کیا ہے؟ جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر اگلی نماز کا وقت شروع ہونے تک، یہ جو درمیان میں وقت ہوتا ہے یہ سارا وقت مقررہ ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن نماز پڑھائی فجر کی اول وقت میں، ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائی، اور پھر اگلے دن ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھائی، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ وقت ہے۔ میں اس کی مثال دے دوں، جیسے کہ یوں سمجھیے کہ 4:45 بجے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اذان ہوگی 4:45 فجر کا وقت شروع ہو گیا، اور اختتام ہو رہا ہے تقریباً 6:15 بجے۔ تو اب 4:45 سے لے کے 6:15 تک کا جو وقت ہے اس کو وقت مقررہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو نماز پڑھی جائے گی وہ ادا ہے، اس وقت سے باہر نکل کے جو نماز پڑھی جائے گی وہ قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ بعض لوگ مطلب سمجھتے نہیں اور لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ 10 منٹ پہلے اعلان کر رہے ہوں گے، مثلا اگر 6 بجے جماعت ہے تو اعلان کر رہے ہوں گے کہ جی 10 منٹ رہ گئے ہیں، جلدی جلدی آ جاؤ، اور 7 آیت پڑھیں گے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ پھر ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ نماز وقت مقررہ پر فرض ہے۔ عام آدمی سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ 10 منٹ نماز کے رہ گئے ہیں اور اسی پہ نماز فرض ہے جو بلایا جا رہا ہے، حالانکہ غلط ہے بالکل۔ یہ آیت کا مفہوم ہی نہیں ہے، اس لیے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا۔ مدینہ میں ایک صحابی تھے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، اور ان کے چچا تھے حضرت رفاعہ۔ انہوں نے گندم کا آٹا لیا، اس میں اسلحہ رکھا، بوری باندھ کے اسٹور میں رکھ لی کہ مہمان آئیں گے پھر پکا لیں گے، کیونکہ وہاں گندم مہنگی تھی، مہمانوں کے لیے رکھا کرتے تھے۔ کسی منافق کو پتہ چل گیا، اس کے نام میں اختلاف ہے، زیادہ تر یہ ہے کہ ابن عبیرق تھا، تو اس نے رات کو بوری نکال لی اور گھر لے گیا اور آٹا شاٹا پکایا اس نے۔ اب صبح کو وہ اٹھے تو انہوں نے اسٹور میں دیکھا بھی آٹا نہیں، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بتایا، وہ بات ایسے سے باہر نکل گئی۔ اس منافق کو جب پتہ چلا کہ یہ تو بات باہر نکل رہی ہے، تو اس نے کیا کیا کہ بوری کو نیچے سے پھاڑا اور آٹا گراتے 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 یہودی گھر چلا گیا۔ اسے جا کہتا ہے یہ امانت ہے، رکھ لے، کچھ دنوں بعد میں لے لوں گا۔ اب جب اسے بلا کے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میں نے تو چوری نہیں کی، ہاں نشان ہے آٹے کے، آپ دیکھ لیں جس کے گھر جا رہے ہیں وہی چور ہوگا۔ اور جب سب نے آٹے کے نشان دیکھے وہ یہودی گھر جا رہے تھے تو یہودی کو پکڑ لیا کہ تم چور ہو۔ اس نے بتیرا کہا کہ اس نے میرے پاس امانت رکھوائی ہے، چوری اس نے کی، میں نے نہیں کی۔ ابھی یہ معاملات چل رہے تھے تو اللہ نے پورا رکو نازل فرمایا جس میں بتایا کہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں، اور یہ جو لوگ طرفداریاں کر رہے ہیں اس چور کی، اس منافق کی، تو ان کو طرفداریاں نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں منافق؟ کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ ہم چور ہیں، کیسے بے وقوف ہیں، اللہ سے شرم نہیں آتی، لوگوں سے شرم آتے ہیں۔ پھر یہاں سارا یہ واقعہ بیان کر کے اللہ نے 3 باتیں سمجھائی۔ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا تو اللہ اس کو سزا دے گا۔ تیسرا، گناہ خود کرتا ہے، الزام کسی اور پہ لگا دیتا ہے تو اس کو ڈبل گناہ ملے گا، گناہ کرنے کی بھی سزا ہوگی اور الزام لگانے کی بھی سزا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ پر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ آپ کو صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ آپ کو نہیں بھٹکا سکتے، اپنے آپ کو بھٹکا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی، آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی، اور آپ کو وہ علم عطا فرمایا جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھا۔ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگ مشورے کرتے ہیں تو مشوروں میں خیر نہیں ہوتی، ہاں اس مشورے میں خیر ہے جس میں صدقہ دینے کی ترغیب دی جا رہی ہو، یا نیکی کرنے پر مشورہ ہو رہا ہو، یا 2 انسانوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش ہو رہی ہو، ایسے مشوروں میں خیر ہوتی ہے۔ آگے اجماع امت کی دلیل ہے، پوری دنیا اس بات کی قائل ہے، تمام فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ
کہ جب بھی شریعت کا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا ہم سب سے پہلے قرآن میں دیکھیں گے، وہاں اگر نہیں ملتا تو حدیث پاک میں دیکھیں گے، وہاں اگر نہیں ملتا تو پھر صحابہ کا اجماع دیکھیں گے کہ صحابہ کس بات پہ متفق ہوئے، اور اگر وہاں بھی نہیں ملتا تو پھر وہ اجتہاد ہوتا ہے، وہ اس کو قیاس کرتے ہیں کہ اس جیسا کوئی اور مسئلہ شریعت میں دیکھ کر ان کے سارے اسباب ایک جیسے دیکھ کر پھر اس پہ وہ قیاس کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو نبی کی مخالفت کرے گا اور یا مومنوں کے راستے سے ہٹ کے چلے گا، اجماع امت یہ مومنوں کا راستہ ہے کہ سارے مومن اکٹھے ہو گئے، اب اس راستے کو اگر کوئی چھوڑ دے گا تو اللہ اسے دو سزائیں دے گا، دنیا میں اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو سب سے پہلے مومن صحابہ کرام ہیں، تو صحابہ کرام جس بات پہ متفق ہو گئے، جس پہ صحابہ کا اجماع ہو گیا، اس پہ دنیا کا کوئی مجتہد اعتراض نہیں کرتا، نہ اس پہ اپنی رائے دیتا ہے۔ دنیا میں 4 مشہور فقہ ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، یہ چاروں بڑے بڑے امام ہیں، چاروں کی رائے یہی ہے کہ جس بات پر صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے اس پر ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے، ہم اسی کو مانیں گے کہ ہمارے سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، لیکن سارے صحابہ ایک بات پر جو متفق ہو گئے ان کو غلطی نہیں لگ سکتی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ شرک کی معافی نہیں، وہی آیت جو پہلے گزر چکی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اصل میں جو بت پرست ہیں نا، یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، شیطان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو اس نے ایک قسم کا چیلنج دیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں سے تیری عبادت میں سے حصہ وصول کروں گا، یعنی عبادت تیری کر رہے ہوں گے لیکن ساتھ میرا حصہ بھی ہوگا، جیسے دکھلاوا کر لیں گے یا بتوں کو سجدہ کر لیں گے تو یہ حصہ وصول کروں گا۔ اس نے کہا میں ان کو گمراہ کروں گا، لمبی لمبی امیدیں دلواؤں گا، اور میں ان کو یہ بھی حکم کروں گا کہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ یہ مشرکوں کے ہاتھ تھا کہ جس جانور کو بت کے نام پہ وقف کر دیتے تو اس جانور کا کان کاٹ دیتے تھے، یہ نشانی ہوتی تھی کہ کوئی اسے کچھ نہ کہے، یہ بتوں کے نام پر وقف ہو چکا۔ پھر اس نے کہا میں ان کو یہ بھی حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی تخلیق میں تغیر کریں گے، تبدیلی لائیں گے۔ وہ کیسی تبدیلی؟ کہ مرد جو ہے وہ عورتوں جیسا بنے گا، عورتیں مردوں جیسی بنیں گی۔ آج دیکھ لیں بہت عام سا رواج ہو گیا ہے کہ عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، پونیاں کی ہوئی ہیں، ہوتے مرد ہیں، اور عورتوں نے بال کٹوائے ہوئے ہیں ایسے جیسے مرد ہیں۔ اب حکم شریعت کا یہ ہے، حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، 1 درجن سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھو، یعنی شلوار پینٹ یا تہبند جو بھی پہنا ہوا ہے اسے ٹخنوں سے اوپر رکھو، اور اگر ٹخنے ڈھکے ہوئے تو گناہ ہوگا۔ اب یہ حکم مردوں کا ہے، لیکن مردوں نے ٹخنے ڈھانپنے شروع کر دیے اور عورتوں نے ٹخنے ننگے کرنے شروع کر دیے۔ ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر جا رہی ہیں اور مردوں کی ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہیں۔ تو شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو یہ حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تغیر و تبدل کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، اور جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے، وہاں نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یاد رکھو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ پھر ایک موقع پر ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ بیٹھے تھے اور کچھ یہودی بیٹھے تھے، آپس میں تبصرہ شروع ہو گیا۔ یہودی کہنے لگے کہ ہم تم سے افضل ہیں، کیوں؟ ہماری کتاب پہلے، ہمارے نبی پہلے، ہم افضل۔ صحابہ نے کہا ہم افضل ہیں کیونکہ ہمارے نبی آخری ہیں اور ہماری کتاب بھی آخری ہے۔ یہ بحث ہو رہی تھی تو اللہ نے آیت اتاری کہ تمہاری امیدوں کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہوگا کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تم کیا سوچ رہے ہو۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ عمل کون کر رہا ہے۔ جو برا عمل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، اور جو نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت، شرط یہ کہ مومن ہو، اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ سب سے اچھا دین اس کا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے اور ملت ابراہیمی پر چلے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو عقائد و نظریات ہیں ان عقائد و نظریات پہ چلے، کیونکہ ابراہیم وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ اب یہاں پر ایک آیت آ رہی ہے جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو طلاق تک نوبت نہ لے کے جاؤ۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر عورت اپنے شوہر سے ڈر رہی ہے کہ وہ بد زبان ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، اچھا سلوک نہیں کرتا، یا وہ اعراض کر رہا ہے کہ توجہ ہی نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں مل بیٹھ کر کسی بات پہ صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہوتی ہے اور صلح ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی لالچ تو ہوتی ہے، تو اس کو وہ لالچ دے کے صلح کر لو۔ اس کی میں ایک مثال دے دوں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ حضرت سودا کو میں طلاق دے دوں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، امت کی ماں ہیں،
اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد انہی سے نکاح ہوا تھا اور یہ بڑی عمر کی تھی، تو اب بہت بوڑھی ہو گئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے سوچا میں ان کو طلاق دے دوں، تو ان تک بات پہنچی، وہ آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے طلاق نہ دیں، ہاں میں آپ کے ساتھ یہ صلح کرتی ہوں کہ میری باری میں آپ میرے پاس نہ آئیں، اس باری میں بھی آپ حضرت عائشہ کے پاس چلے جایا کریں، گویا میں نے اپنی باری معاف کر دی ہے تو آپ مجھے طلاق نہ دیں۔ اب نبی علیہ السلام کو ایک باری حضرت عائشہ کے پاس اضافی مل گئی حضرت سودا کی طرف سے، اور حضرت سودا کو کیا انعام مل گیا کہ وہ نبی کی بیوی ہیں، اگر طلاق ہو جاتی تو وہ پھر جنت میں کسی اور شوہر کے ساتھ ہوتی، کسی صحابی کے ساتھ ہوتی، لیکن اب ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ نبی کے نکاح میں رہی ہیں، لہٰذا جنت میں وہ نبی کی بیوی بن کے اٹھیں گی۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بات پر صلح کر لیا کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہاری زیادہ بیویاں ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں، تو تم جتنا مرضی زور لگا لو تم برابری نہیں کر سکتے۔ اب برابری نہیں کر سکتے، اتنی بات پڑھ کے بعض لوگ کہتے ہیں جی اس لیے دوسرا نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے، اللہ ایک ہی کا کہہ رہا ہے کہ تم صلح تو تم جو ہے برابری تو کر ہی نہیں سکتے۔ اور بھائی اگر برابری نہیں کر سکتے تو اسی صورت کے آغاز میں اللہ نے حکم کیوں دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، یعنی 2 بیویاں رکھو، 3 رکھو یا 4 رکھو۔ وہ اللہ نے حکم کیوں دیا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے یہ کوئی اور بات ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ظاہری برابری تم جتنی مرضی کر لو، دل کی برابری تم نہیں کر سکتے، کیونکہ دل میں محبت کس کی زیادہ ہے کس کی کم ہے یہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے، اور ظاہری بات ہے کسی نہ کسی کی محبت دل میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس پہ گرفت نہیں ہے، اس پہ پکڑ نہیں، ظاہری برابری کرتے رہو، دل کی برابری تمہارے اختیار میں نہیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اے اللہ جہاں تک ظاہری برابری کا تعلق ہے میں نے ساری بیویوں سے برابری کی ہے، جہاں تک دل کا معاملہ ہے اللہ آپ کو بھی پتہ ہے میرے دل میں عائشہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت کو غلط مت سمجھیں، بلکہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں کہ ظاہری برابری کرتے رہو، اور وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، وقت برابر دو اور خرچہ برابر دو۔ اور وہ بھی اگر کوئی بیوی معاف کر دے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، جب وقت ملے آپ آ جائیں تو اس کی پکڑ نہیں ہے۔ بعض مالدار ہوتی ہیں وہ کہتی ہے خرچے کی مجھے ضرورت نہیں، صرف نکاح کر لیں مجھ سے، تو وہ خرچہ بھی معاف ہو گیا، اور اگر اس نے باری بھی معاف کر دی تب گناہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ معاملات میاں بیوی کے ہوتے ہیں، لیکن لوگ تبصرے کرتے ہیں، معاملہ کسی کے گھر کا ہے تبصرہ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، اور دیکھو جی اس کے پاس تو وہ گیا نہیں، کل بھی یہاں تھا آج بھی یہاں ہے، اور بھائی میاں بیوی کا معاملہ ہے، آپس میں صلح ہو گئی ہوگی، آپس میں کوئی بات طے ہو گئی ہوگی، آپ کون ہو تبصرے کرنے والے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بالفرض ایسی نوبت آ جائے کہ طلاق ہی ہو تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ یغنی اللہ کلا من سعتی، اپنے وسعت کے ذریعے سے یعنی اپنے فضل کے ذریعے سے اللہ دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی اگر ایسی نوبت آ گئی کہ طلاق ہو گئی تو اللہ شوہر کو اس سے بے نیاز کر دے گا، اس کو شوہر سے بے نیاز کر دے گا۔ عموماً ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ مرد کہتا ہے شکر کر تو میرے گھر میں ہے، ورنہ تجھے کسی نے روٹی بھی نہیں پوچھنی تھی، اور بعض دفعہ عورت کہتی ہے شکر کر میرا نکاح تجھ سے ہو گیا ورنہ تجھے کس نے دینی تھی لڑکی۔ تو اللہ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں مت کرو، اور اگر تم ان بنیادوں پر آ کر آپس میں لڑے اور طلاق ہو گئی تو اللہ اس کو اچھا شوہر دے دے گا اور اس کو اچھی بیوی دے دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہلاک کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اللہ کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر فرمایا ایمان والو ہمیشہ انصاف کے ساتھ گواہی دو، اللہ کے رضا کے لیے گواہی دو، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اب کوئی آدمی جس کے بارے میں آپ نے گواہی دینی ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا فقیر ہو، اس کی تم نے پرواہ نہیں کرنی، تم نے انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے کیونکہ اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ تم نے اپنے خواہش پر نہیں چلنا کہ یہ غریب آدمی ہے میں اس کے حق میں گواہی دے دوں، یہ مالدار ہے اس کا کیا بگڑے گا، اس کے چلو کوئی 10-20 ہزار اس کو مل جائے گا، نہیں، اپنی خواہش پہ نہیں چلنا، جو حق ہے اس کے مطابق آپ نے گواہی دینی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، بھی پہلے کہہ دیا ایمان والے، اللہ نے تسلیم کر لیا، اور آگے پھر کہا اللہ پر ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ زبان سے ایمان لائے ہو اب دل سے بھی ایمان لے آؤ، اور یا مسلمانوں کو ہے کہ ایمان تم لائے ہو پہلے بھی، اب بھی اسی ایمان پر قائم رہو، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، اور جو کتابیں پہلے اتری ان پر بھی ایمان لاؤ، قرآن کریم پر بھی۔ جو شخص اللہ کا انکار کرے یا فرشتوں کا انکار کرے یا کتابوں کا انکار کرے یا رسولوں کا انکار کرے یا آخرت کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔
پھر اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ کافروں سے دوستیاں رکھتے ہیں، مومنوں سے نہیں۔ اور کافروں سے دوستیاں کس لیے رکھتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے گی۔ کافروں کے ساتھ دیکھیں نہیں آپ نے، ہمارے یہاں بھی معاشرے میں بعض لوگ بڑے بڑے کافروں کے ساتھ تصویریں کھنچانا بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور جی فلانا جو ہے نا کافر میرا بڑا اچھا یار ہے، بڑا اچھا دوست ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کافروں سے دوستی اس لیے لگاتے ہیں کہ عزت ملے، تو ان کو سنا دیجئے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزتیں ساری اللہ کے پاس ہیں، جو اللہ کو راضی کرے گا اس کو عزتیں ملیں گی۔ پھر اللہ نے ایک حکم اور دیا کہ اگر کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہو اور اس میں اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے یا اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم وہاں نہ بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ ہاں اگر وہ موضوع بدل لیں پھر بیٹھ جاؤ، اگر یہی موضوع چل رہا ہے تو تمہیں ان کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں، بلکہ پھر اللہ کی نظر میں تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافر اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا۔ فرمایا منافق دھوکہ دے رہا ہے اللہ کو، حالانکہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں بامر مجبوری، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا نفاق کھل نہ جائے، اور وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ تھوڑا کرتے ہیں، یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، مذبذبین بین ذالک، سینٹر میں کھڑے ہو کے پریشان ہیں کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ منافق کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پھینکا جائے گا، لیکن اگر مرنے سے پہلے یہ منافق بھی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، یعنی اللہ کا فرما بردار بن جائے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مومنوں میں شامل فرمائیں گے۔ یعنی یہ احکام مرنے سے پہلے کے ہیں۔ اگر کوئی مشرک یا منافق یا کافر مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان والوں کی صف میں شامل کرتے ہیں۔ 5ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ یعنی اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ 2 چھوٹے سے کام ہے، ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔